بچوں کو خصوصاً بیٹوں کو اس معاملے میں ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ پیارے معنی ساتھیوں، بیٹے جب ذرا سیانے ہو جائیں تو بہنوں سے بلکہ امیوں سے بھی نماز نہ پڑھنے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگتے ہیں۔ یہ فطری تجسس ہے اور بطور والدین آپ ہی کا کام ہے کہ اس تجسس کے حوالے سے انہیں بر وقت اور درست معلومات دیں۔ روز روز کی آئیں بائیں شائیں کرنے کے بجائے کیوں نہ ایک دن بیٹے سے بات کر لی جائے۔ بتانا اس لیے تو ضروری ہے کہ آئے دن کی ایمبیرسمنٹ سے بچا جا سکے یا گھر میں موجود بچیاں خفت نہ اٹھائیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچہ یہاں وہاں سے اوٹ پٹانگ معلومات حاصل نہ کرے، بلکہ ماں جو معلومات پہنچانے کا معتبر ترین ذریعہ ہے وہ خود اعتماد میں لے کر بتا دے۔ بیٹے کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے کہ بیٹا، ہر مہینے کچھ دن امی اور آپا کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ کیا، کیوں، کیسے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ لڑکیوں کو ہر مہینے کچھ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز قرآن کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کیونکہ لڑکیاں ان دنوں تکلیف میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ذمہ داری سے بچانا چاہتے ہیں۔ پیارے معنی ساتھیوں، بیٹوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ اگر نماز جیسی چیز کی بھی معافی ہے تو پھر گھر کے کاموں میں بھی تھوڑی مدد ملنی چاہیے۔ اس لیے جب وہ دیکھیں کہ امی یا آپا نماز نہیں پڑھ رہی تو انہیں آر دلانے کے بجائے ان کی ہیلپ کر دیا کریں۔ کچن کا کوئی کام، چائے بنانا وغیرہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور کم از کم اپنے کام خود کریں۔ نہ صرف فزیکلی بلکہ ایموشنلی بھی لڑکیاں اریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپا کو تنگ نہ کیا کریں اور امی کی بات بھی مان لیا کریں۔ پیارے معنی ساتھیوں، 10-15 منٹ کی یہ گفتگو آپ کو آئے دن کی امبیرسمنٹ سے بچا لے گی اور یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ یہ نہ تو حیا کے منافی ہے، نہ ہی بچے کی معصومیت چھیننے کے مترادف ہے۔ انگلش کا ایک قول ہے، "It's not what you say, it's how you say it"۔ پیارے معنی ساتھیوں، جب آپ ایک بردبار چہرہ لیے پوری متانت اور وقار کے ساتھ بچے سے بات کریں گے، حیا کی اوٹ میں رہتے ہوئے حقائق بتائیں گے، اس میں قطعی کوئی حرج کی بات نہیں۔ UK، کینیڈا، امریکہ کے بچوں کے ساتھ تفسیر کا سلسلہ کافی ٹائم کچھ لوگوں کا جاری رہا تو پیارے معنی ساتھیوں، انہوں نے وہاں پہ پہلے روزے سے متعلق احکامات پڑھے، طلاق کے بعد 3 حیض تک کی عدت، پریگنینسی ہو تو تب عدت کا کیا ہوگا، یہ سب انہوں نے پڑھا۔ ایک حجاب میں رہتے ہوئے جتنی بات انہیں بتائی جا سکتی تھی بتا دی گئی۔ ساتھ میں والدین کو کہا کہ بچے کوئی سوال کریں تو انہیں تسلی بخش جواب دیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم کہیں فرشتے باسکٹ میں بچہ دروازے پر رکھ گئے تھے اور بچے یہ مان لیں۔ آج کے دور میں بات ڈھنگ سے بتانا بہتر ہے اس سے پہلے کہ گوگل یا ان کے دوست یار انہیں بتائیں۔ پیارے معنی ساتھیوں، یقین کیجئے آج کے دور میں بچوں کو ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ جو باتیں بچوں سے چھپاتے ہیں، ہمارے فیملی ویلاگرز ہر بات بچوں کے سامنے کر رہے ہیں، اور بچے جو سارا دن ماں باپ کی سستی کی وجہ سے یا ماں باپ کی جھوٹی مصروفیت کی وجہ سے موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل ان کو ٹیچ کر رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا نہیں ہو رہا۔ ان کو ہم سے زیادہ نالج ہے ہر چیز کا۔ ہمیں تو اپنے وقتوں پہ آ کے سر پہ پڑھنے سے کسی بات کا پتہ چلتا تھا، اور آج کل کے بچے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پوچھ لیں وہ آپ کو ایک ایک بات بتائے گا، بلکہ بہت ڈیپلی ایکسپلین بھی کرے گا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے، لیکن اب ہم اپنے فیملی ویلاگرز کا کیا کریں جن کو شرم ہی مر گئی ہے، جن کی حیا ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی آپ کی ان حرکتوں سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنی ارلی ایج میں اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود اب ان سے شرم آنے لگ گئی ہے۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جہاں جہاں تک بھی میری آواز پہنچے، جو بتانے کی بات ہے وہ ہم بتاتے نہیں اور باقی ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اب ہماری جو اس ویڈیو میں میرا بتانے کا مقصد ہے، بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ٹائم بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ بچیاں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جائے نماز بچھا بچھا کے بیچاری ان دنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ باپ اور بھائی کو پتہ نہ چل جائے کہ بھئی ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یعنی آپ ویسے یوٹیوب پہ جتنا مرضی بچوں کو گند دیکھنے دیں، لیکن آپ نے جو ایک ریشنل بات ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے زندگی مشکل کی ہوئی ہے۔ ان کی کوئی بھی کنڈیشن ہے، وہ بیچاری پھر بھی کچن میں کام کر رہی ہیں، پورے گھر کے کام کر رہی ہیں، یعنی ان کو ریلیف ہے ہی نہیں۔ کیا ایک بیٹی کا پیدا ہونا ماں باپ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا؟
یا ایک بیٹی کی اپنی زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اس کی پینز کو، اس کی پرابلمز کو، اس کے فزیکلی یا مینٹلی اریٹیشن کو کوئی سمجھنے پہ ہی تیار نہیں ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. کوئی تو ایسا نکلے جو واقعی والدین ہونے کا ثبوت دے. وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ سمجھائے بات کہ بیٹا چاہے بہن ہے، چاہے ماں ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بیٹی ہے، اس کے ان ڈیز میں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کو مارجن دینا ہے. میں نے تو یہاں تک جاہل لوگ دیکھے ہیں کہ وہ تو ان دنوں میں اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بیویوں کو یا اپنی یعنی مختلف رشتوں میں ان کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے ایسے مردوں کو. میں تو کہتی ہوں ان کو مرد کہنا ہی نہیں چاہیے پھر. تو اس بارے میں ضرور سوچئے گا. ہم دنیا کا ہر کام اپنی ویڈیو بنا کے دکھا سکتے ہیں اس میں، جو ہم اپنے بچوں کو بھی فریڈم دے رہے ہیں کہ آپ بھی بیٹا بیٹھ کے کھل کے دیکھو جو دیکھنا چاہتے ہو. میں بہت مصروف ہوں اپنے موبائل پہ، بیٹا تم یہ موبائل پکڑو اور دیکھو اس پہ جو مرضی. لیکن ہم ایک اس کو بات اپنے انداز میں شرم و حیا کے تقاضوں کے مطابق بتا کے اپنی بیٹی کی یا بہن کی زندگی نہیں آسان کر سکتے. اس بارے میں سوچئے گا ضرور. اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت، لیکن معاشرے کے حقائق یہی ہیں، تلخ حقائق ہیں. بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے بعد. آپ خود بھی سمجھدار ہیں. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا نا، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو میں پوری کوشش کروں گی کہ ایک بہترین تربیت کر سکوں. وقتی طور پہ بچوں کو چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے سمجھا لینا بیکار ہے، کیونکہ جب بچہ پھر اپنے ماحول میں واپس جاتا ہے وہ پھر اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے جو وہ اپنے گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ہم جتنی مرضی محنت کر لیں اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم بچے کو مستقل اپنے طریقے کے پر رکھ سکیں. لیکن میں یہی سب کو سجیسٹ کروں گی، اگر آپ نے کسی بچے کی تربیت کرنی ہے نا، چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے، آپ نے کسی رشتہ دار کے، محلے کے یا کسی بھی اسکول کے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرنی ہے، یعنی کوئی بھی ریلیشن آپ کو اس بچے سے، میں صرف ایک بات کہوں گی، اس بچے کے اکیلے کی تربیت کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ساتھ اس کے پیرنٹس کی بھی کونسلنگ کریں. آپ ان کو بتائیں کہ میں بچے کو سکھا کے بھیج رہی ہوں یا بھیج رہا ہوں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، سونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، یا جو بھی چیز آپ اس کو گڈ مینر سکھاتے ہیں یا کوئی قرآن اور سنت سکھاتے ہیں، تو آپ نے پیرنٹس کی کونسلنگ کرنی ہے کہ بھئی آپ نے اس کو اس پہ اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اس کو اس چیز پہ حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ اس کا اچھا ایک امپریشن اس کو پڑے کہ واقعی یہ میں کوئی گڈ مینر فالو کر رہا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اب ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا گیا. اگر بچہ کہیں واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھنے کی کوشش کر رہے تو ماں باپ فوراً سے چل جا بھی، اب جلدی جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یعنی اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گی کہ اگر آپ نے بچے کا پیمپر بھی چینج کرنا ہے نا تو اس ٹائم پہ بھی دعا پڑھنا شروع کریں تاکہ جب وہ خود اپنے ہوش میں جانا شروع کرے واش روم میں تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ دعا پڑھنی ہے. پیارے مانی ساتھیوں، انشاءاللہ بس ابھی مزید الفاظ میں بولنا چاہ رہی. اس بارے میں نا ایک نئی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ پیرنٹنگ ٹپس شیئر کرتی رہوں گی. دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے قوم کے مماروں کو اچھی تربیت دیں گے تو کل کو وہ اچھے انسان ثابت ہو سکیں گے نا. آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، لڑکیاں تو پھر کسی نہ کسی طرح مولڈ ہو جاتی ہیں. ہمارے لڑکوں کا کیا حال ہے؟ آپ ان سے بیٹھ کے کلمے 6 سن لیں، ان سے پوچھیں ان کو آتے بھی ہیں یا نہیں. 6 کلمے تو کہیں رہے. ان کو بٹھا کے کوئی سنت، کوئی فرض غسل کا ہی طریقہ پوچھ لیں. میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ ہر بچہ، ہر بڑا کم از کم فرض غسل کی بھی تمیز نہیں رکھتا، اور جب تک غسل نہیں ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہے. کبھی پوچھئے گا اپنے بچوں کو بٹھا کے، بلکہ آج آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے، جو آپ کے بچے بالغ ہو چکے ہیں، وہ چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، آپ ان سے بٹھا کے پوچھیں. کچھ انتہائی بیسک باتیں پوچھ لیں. ان سے فرض غسل کا طریقہ پوچھ لیں، ان سے صحیح وضو کا طریقہ پوچھ لیں، ان سے نماز سن لیں، ان سے کوئی دین کی بات، کوئی سنت پوچھ کے دیکھیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اپنی تربیت پہ بھی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، اور ان کی آخرت کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس لیول کی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. بس اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe Islamic Corner and press bell icon.